محترم ناظرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بلغ الأولى بكماله كشف الدجى بجماله حسنت جميع خصاله صلوا عليه وعليه۔ محترم ناظرین و سامعین، آئیے میں آپ کو ایک واقعہ سناتا چلوں۔ واقعہ مجنون ایک نمازی کے آگے سے گزر گیا۔ مجنون بولتے ہیں پاگل۔ نمازی صاحب نے نماز توڑ کر مجنون کو پاگل کے تو دو چار تھپڑ رسید کر دیے، یعنی دو چار تھپڑ لگا دیے۔ تو انہیں دیکھا نہیں، میں نے نماز شروع کر رکھی ہے، میرے آگے سے کیوں گزر گیا؟ پاگل نے کہا مجھ سے غلطی ہوئی، میں نے تمہیں دیکھا نہیں، میں نے تمہیں نہیں دیکھا۔ نمازی نے کہا کیوں نہیں دیکھا؟ آخر مجنون نے ایک بات کہی، پاگل نے ایک بات کہی، اے نمازی، میں دنیا کی ایک عورت کے عشق میں اتنا پاگل ہو گیا، اتنا مہ ہو کر جا رہا تھا کہ تجھے دیکھ نہ سکا، مگر آپ یہ بتائیں کہ آپ نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں کھڑے ہو کر مجھے کس طرح دیکھ لیا؟ کسی شاعر نے کہا ہے، اس کو لیلا میں میری حالت تباہ، اس کو لیلا میں میری حالت تباہ، وصل میں غیر پر تیری نگاہ، وصل حق میں غیر پر تیری نگاہ، کیا اسی کو کہتے ہیں راجو نیاز، کیا اسی کو کہتے ہیں راجو نیاز، بس نمازی دیکھ لے تیری نماز، بس نمازی دیکھ لی تیری نماز۔ پاگل نے کہا، یعنی مجنون نے کہا، ان العبد ینادی ربہ فی الصلاۃ، ان العبد ینادی ربہ فی الصلاۃ، نمازی نماز اللہ تعالیٰ سے راج و نیاز کی باتیں کرتا ہے، یعنی نماز پڑھنے والا اللہ تبارک تعالیٰ سے یعنی نماز میں باتیں کرتا ہے۔ کیا یہی تیری نماز ہے؟ آئیے میں آپ کو ایک واقعہ اور سناتا چلوں۔ سورج لوٹ آیا، کس کے واسطے؟ میں آگے سناتا ہوں۔ یہ روایت بہت مشہور ہے کہ سورج غروب ہوتا جا رہا تھا اور حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم کران پر سر اقدس رکھ کر سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرما رہے تھے۔ سورج غروب ہوتا جا رہا تھا، مگر حضرت مولا علی کبھی ڈوبتے ہوئے سورج کو دیکھتے اور کبھی حضور علیہ السلام کے مقدس چہرے کی طرف کبھی خیال آتا کہ بیدار کر کے نماز پڑھ لوں، پھر خیال آتا کہ آقا کے آرام میں خلل آ جائے گا، کیا کروں؟ اگر جگاتا ہوں تو حضور کے آرام میں خلل آتا ہے، اور نہ جگاؤں تو اللہ تبارک تعالیٰ کا فرض جاتا ہے، اور نماز بے اثر کی ہے، جس کے متعلق قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی ارشاد ہے، حافظوا علی الصلاۃ والصلاۃ الوسطیٰ، حافظوا علی الصلاۃ والصلاۃ الوسطیٰ، یعنی درمیانی نماز، یعنی وسطیٰ یعنی درمیانی نماز۔ درمیانی نماز سے مراد نماز عصر۔ کبھی ڈوبتے ہوئے سورج کی طرف دیکھتے اور کبھی حضور پاک علیہ السلام کے چہرے کی طرف۔ جنت کی حوریں کہہ رہی تھیں، جمی پر عرش آدم کے نساء معلوم ہوتے ہیں، جمی پر عرش آدم کے نساء معلوم ہوتے ہیں، علی کے گود میں دونوں جہاں معلوم ہوتے ہیں، علی کے گود میں دونوں جہاں معلوم ہوتے ہیں۔ آخر دل سے یہ سوال کیا تو دل نے کہا، نماز گھر کا جا ہوں تو پھر ادا ہوں، نماز گھر کا جا ہوں تو پھر ادا ہوں، نگاہوں کی قضا کب ادا ہوں، نگاہوں کی قضا کب ادا ہوں۔ آنکھیں بند فرمائی
آنکھیں بند فرمائی اور سورج غروب ہو گیا. کھولی تو آنکھوں میں آنسو تھے. سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم بیدار ہوئے, دیکھا کہ علی رو رہے ہیں. آپ نے فرمایا ما یبکیک یا علی. یبکی معنی ہوتا ہے رونا. ما یبکیک یا علی, اے علی تجھے کس چیز میں رلایا؟ عرض کی حضور عصر کی نماز قضا. ایسے لوگ تھے جو نماز قضا ہونے پر روتے تھے, اور آج کل ہم اور آپ ہیں 5 وقت میں ایک وقت بھی نہیں, ہفتے میں وہ بھی نہیں, سال میں کبھی وہ بھی نہیں. اور ایسے لوگ بھی ہیں جو روزانہ نماز پڑھنے کے باوجود بھی اگر ایک قضا ہے تو روتے تھے اللہ تبارک تعالیٰ کے بارگاہ میں. مولا علی نے کہا عصر کی نماز قضا ہو گئی, حضور نے ادا کر لی ہے. حضور نے ادا کر لی تھی مگر میں نے ابھی نہیں پڑھی تھی. حضور علیہ السلام نے قلب اقدس میں بھی ابھی خیال ہی کیا تھا کہ ڈوبا ہوا سورج واپس آ گیا. اعلی حضرت عظیم برکت کیا ارشاد فرماتے ہیں, تیری مرضی پا گیا سورج پھرا الٹے قدم, تیری مرضی پا گیا سورج پھرا الٹے قدم, تیری انگلی اٹھ گئی مہکا کلیجہ چر گیا, تیری انگلی اٹھ گئی مہکا کلیجہ چر گیا. آپ اندازہ فرمائیں کہ حضرت مولا علی ایک نماز کی ادائیگی کے لیے حضور علیہ السلام نے سورج کو واپس فرمایا. تو برادران اسلام, اللہ تبارک تعالی ہم سب مسلمانوں کو یہ زندگی بہت ہی نعمت ہے. اگر وقت ملے تو 5 وقت مسجد کی حاضری دینا چاہیے. 5 وقت اگر انسان اللہ تبارک تعالیٰ کی بارگاہ میں سر کو جھکا دیتا ہے تو اللہ تبارک تعالیٰ کسی کے آگے اس کو نہیں جھکاتا, بلکہ اس کا مرتبہ بہت بلند و بالا کر دیتا ہے, اور اس کی حفاظت میں فرشتے کو لگا دیتا ہے. فرشتے دن و رات حفاظت کرتے رہتے ہیں. مولا تبارک تعالی ہم سب مسلمانوں کو اپنی حبیب کے صدقے سچا اور پکا نمازی بنائے. مولا تبارک تعالی ہم سب مسلمانوں کی جان و مال کی حفاظت فرمائے. خوب کی سیر چمن پھول چنے ساد رہے, باغ باں جاتا ہوں گلشن تیرا آباد رہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ.